من انباکا ھذا قال نبانی العلیم الخبیر ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما وان تظاہر علیہ فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ کو ساڑھے نہ مقابلہ تو نہیں جی نہ بس جتنا بھی ٹیل لائیے تو اسے دب کے سبحان اللہ نہیں آخری دب کیا کہ سبحان اللہ۔ ان اللہ ہوا مولا ہو، بے شک اللہ رسول اللہ آپ کا مولا ہے اور جبریل بھی مولا ہے۔ اب یہ مولا اللہ ہوتا تو جبریل کو اللہ بنایا اللہ نے؟ میں کہا بھی علم تھوڑا ہو نا تو اس طرح کی باتوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے۔ کہتے جی ہم خلاصہ بیان کر ہم مفسر ہیں، صبح بھی ہوگی چربر دے آنے والا اے آر بھائی تے بیٹھا ہوں جی یہ مفسر ہے۔ میں کہا اس کی آنے تو بڑا ٹھیک کرو جا، کم از کم وہ لینس ڈلواؤ اس کی آنکھوں میں، بڑے خوفناک اس طرح جناب ہے جی۔ ان اللہ ہوا مولا ہو، اللہ مولا ہے، جبریل مولا ہے، وصالح المومنین، میں نے کہا تو علی کو مولا نہیں مانتا، صالح المومنین قرآن تو یہ کہہ رہا ہے داتا صاحب بھی مولا ہے، غوث پاک بھی مولا ہے، غوث پاک مولا ہے، صالح المومنین۔ کوئی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے داتا صاحب پر؟ وہ صالح المومنین نہیں ہے۔ داتا صاحب مولا ہے، غوث پاک مولا ہے، غریب نواز مولا ہے، یہ ثابت کرتا ہوں میں صالح المومنین ہے نا وہ، اور جس کی ایک نظر سے 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ جائیں وہ صالح المومنین نہیں ہوتا؟ اور تیری ساری زندگی ہو گئی 4 ہندو تو مسلمان نہیں کر سکتے۔ مولوی صاحب اکثر یہ سمجھتے ہیں آپ تقریر ہی کرتے تھے، ولی بھی پرانے جو اولیاء کا ہم تذکرہ کرتے وہ بھی تقریر کرتے، ہم بھی تقریر کرتے، کیا فرق ہے اس میں؟ میں نے کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ بھی تقریر کرتے وہ بھی کرتے، لیکن اثر میں فرق ہے نا۔ آخر تاریخ لکھتی ہے کہ لاکھوں لوگ انہوں نے مسلمان کیے اور آپ سے تو مشرک ہی بنے ہیں، مسلمان کوئی بھی نہیں بنا۔ آپ الٹا ہم سب کو مشرک ہیں، کل روٹی کھائی بسم اللہ پر مشرک، پانی پیا ہے کلمہ شریف پڑھ گا مشرک، کپڑا ڈالا ہے قبر پہ مشرک، جھنڈا لگا مشرک۔ میں نے کہا جناب سارے مشرک تو مومن کتنے ہیں؟ یہ 2.5 ٹوٹرو جو آپ کے ساتھ ہیں یہ مومن ہے؟ پگلے دنیا میں توحید کی لاج رکھنے والے یہ ولیوں کے نام لینے والے، یہی تو جانے پیش کرنے والے، تم کتنے ہو؟ صالح المومنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ سارے ملائکہ مددگار ہیں، سارے ملائکہ، مولا الگ کہہ کہ پھر ظہیر آخر میں لائیں، ملائکہ بھی مددگار ہیں، صالح المومنین بھی، صالح المومنین۔ اور یہ پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر۔ شرح عقائد بھی اٹھا کے دیکھو، شرح عقائد، شرح عقائد۔ اگلے دن ایک صاحبزادہ صاحب تھے، صاحبزادے بہت الجھ جاتے ہیں، میں بڑے ادب کے ساتھ ان کو کہتا ہوں کہ بھائیو الجھو نہیں، کتابیں دیکھو، ہم کوئی نئی بات کریں نا ہمیں جو مرضی کہہ لو، کوئی نئی بات اگر کہیں ہمیں ناراض ہو جاؤ، لیکن وہی بات اگر سینکڑوں سال پہلے ہمارے سارے بزرگ اکابر لکھ گئے کتابیں میں تو پھر الجھو نہیں۔ کہنے لگا آپ نے کو کہا جی کہ حضرت ابو بکر صدیق سارے زمانے سے افضل ہیں اور سارے انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر صدیق امت میں سب سے افضل، کیوں کہا آپ نے؟ یہ افضل کی بات چھیڑتے کیوں ہیں آپ؟ میں نے کہا ہم نے نہیں چھیڑی، شرح عقائد کا سبق پڑھا یار، شرح عقائد میں لکھا ہے، یہ متن میں بھی موجود ہے اور علامہ تفتزانی بھی لکھا ہے، یہ تو متن کی اصل عبارت ہے، افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق، تو متن کی اصل عبارت ہے۔ لیکن علامہ تفتزانی کہتے ہیں یہ بڑا جملہ عجیب انہوں نے کہا، یہ بھی بتا دوں کیوں کہ بخل نہیں ہے ہماری طبیعت میں، مولا علی کے تو ہم نوکر ہیں، غلام ہیں، ہمارے خون میں نسب شامل ہے، ان کی 36 واسطوں سے امام موسیٰ کاظم کی اولاد سے ہوں میں۔ دوستو بھائی ایک جملہ لکھا علامہ تفتزانی نے بڑا عجیب، فرماتے ہیں جو ہم افضل کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب مفضول ہیں، یہ مطلب نہیں، فرمایا ترتیب میں مصطفیٰ یہ چاروں ہیں، جس کو آپ نے کھڑا کر دیا ہم نے اس کو مان لی۔ علامہ تفتزانی بڑا عجیب جملہ لکھا، مطلب یہ نہیں، افضل کا مطلب یہ نہیں
کہ دوسرے کو مرتبے میں کم ہیں، لیکن فرمایا آخر 4 کو تو مصلی پہ کھڑا نہیں کرنا تھا نا، ایک کو ہی کرنا تھا، تو ترتیب مصطفیٰ نے دے دی، ہم نے دل سے تصدیق کر دی. بس کیا جملہ کہا ہے علامہ تفتزانی نے، آپ شرح عقائد اٹھا کے دیکھ سکتے. اب بات آپ کو سمجھ آئی؟ ہم بخل نہیں رکھتے. جو مولا علی کے بارے میں دل میں بخل رکھے میں تو اسے منموہن کی طرح کا کافر سمجھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ میں علی میں جب فرق کوئی نہیں تو بخل کیسے ہو، اور مصطفیٰ میں اور علی میں فرق کوئی نہ ہو تو ہم بخل کیسے کریں؟ بات سمجھ آئی؟ تبھی حضور نے فرمایا مومنو انا اولا الناس انا اولا بالمومنین من انفسہم، میں تم سے پوچھتا بھی ہوں کہ کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہوں؟ بولو نا، یہ پوچھ رہے ہیں حضور. لوگ کہتے ہیں ایسے مسئلے چھیڑنے کی ضرورت کیا ہے، حضور کو تھی تو ہمیں کیوں نہیں؟ بھائی حضور تو سب سے قیمتی ہستی دنیا میں وہ ہے نا، ہمارا ٹائم بہت قیمتی ہے. ہم کیا ہے؟ ہم جیسے تو کیڑے مکوڑے زمین پہ ایسے رینگتے پھرتے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس پہ مار دیے جائیں. اور خدا کے بندو، کائنات کی روح تو حضور ہیں. جب حضور کو ضرورت ہے اس بات کو بیان کرنے کی تو ہمیں کیوں ضرورت نہیں ہے؟ کہو نا سبحان اللہ. میں کیا تمہارے مومنوں، سب سے پہلے ابو بکر صدیق بولے، سب سے پہلے یا رسول اللہ آپ ہماری جانوں کے مالک ہیں، مالک ہیں آپ. قریب کا لفظ بھی نہیں بولا، آپ مالک ہیں ہمارے. اولا بمانے مالک سب سے پہلے لیے ہی ابو بکر صدیق نے. میں صدقے جاؤں، کہو سبحان اللہ. اولا کو مالک کے معنی میں ابو بکر صدیق نے لی. یا رسول اللہ آپ تو ہماری جانوں کے مالک ہیں، آپ مالک ہیں ہماری جانوں کے. اللہ اکبر. میں اولا ہوں. سارا 1.25 لاکھ صحابہ کی جماعت ہے، آواز گونجی یا رسول اللہ آپ ہمارے مولا ہیں، آپ اولا ہیں، آپ مولا ہیں. اور حضور فرماتے ہیں سنو صحابہ، جن کا میں مولا ہوں ان کا علی بھی مولا ہے. 12 بجے آواز ویسے ہی اصل میں ہلکی ہو جاتی ہے، زور سے کہو لیکن ہماری تو نہیں ہوتی، ہم نے کوئی جوڑا تو نہیں پہنا ہوا. تو اور لوگ ہیں جن کے 12 بجتے ہیں. بھائی اللہ کے بندو زور سے کہو سبحان اللہ. انا اولا بالمومنین من انفسہم، میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں. حضور فرما رہے ہیں نا، پوچھ رہے غلام ہوں. صحابہ کہتے ہیں ہماری جانوں سے قریب ہے. نام یا رسول اللہ ہیں آپ ہماری جانوں کے، آپ مالک ہیں. فرمایا جس کا میں مولا ہوں، اولا تو میں ہوں ہی، کہ اولا تو قرآن نے نام رکھا ہے آپ کا. اولا بمانا اقرب، اور اعلیٰ حضرت نے دونوں معنی لکھے ہیں. فرمایا قریب بھی ہیں مالک بھی ہیں. کہو نا سبحان اللہ. اور محدثین نے یہ لکھا ہے من لم یرا ولایت الرسول فی نفسہ لا یذوق حلاوت السنہ ولا یذوق حلاوت الایمان. جو بھی کلمہ گو رسول کو اپنی جان کا مالک نہ مانے وہ ایمان کا ذائقہ بھی نہیں لے سکتا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ اس لیے ہم ہر وقت اس بات پر زور دیتے رہتے. لوگ سمجھتے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے. بات ہے نا، تبھی تو اتنے محدثین نے یہ مسئلہ لکھا ہے. جان کا مالک ہوں میں قریب ہوں، کہاں ہیں آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. فرمایا میں ہوں مولا، میں ہوں تمہارا مولا، میں ہوں مولا. جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، علی مولا ہے. زور سے زور سے زور سے. لیکن میں ہاتھ جوڑ کے ایک بات کہوں گا، لوگ کہتے ہیں تنقید ضرور کرتا ہے، لیکن جو بڑی ہوئی بات ہوگی اس کو کاٹنا میری ذمہ داری ہے. جی اگر کسی نے کوئی وارڈ بھی لگائی ہو نا گھر کے سامنے، وہ کیا لگاتے ہو یار، وہ ساوی بوٹی جو لگاتے ہیں ہمارے ملک میں بھی لگاتے ہیں، وہ کتیرا لے کے نا اس کو بھی کاٹتے رہتے جس طرف سے زیادہ بڑھ جائے، ہے نہیں؟ سیدھا کرنا ہو سنت تھا اس کو بھی کاٹ کے سیدھی کرتے، لائن سیدھی کرتے. تو ہم بھی کوئی بڑے مولوی ہونے کی وجہ سے ایسی بات نہیں کرتے، لیکن اتنی بات کرنا ہمارا فرض ہے. وہی سنت تھا کاٹ کے بھی سیدھا کرنا ضروری ہے. حضرت علی مولا ہیں اور ہم مانتے ہیں. اس تقریر میں کوئی 1.5 گھنٹے سے بول رہا ہوں، میں نے کوئی 1000 مرتبہ مولا کہا ہوگا. اور میں کیا ہوں؟ میں کیا ہوں؟ میں تو ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں ہوں جن کو حضرت داتا صاحب بھی مولا کہیں، غریب نواز بھی مولا کہیں.
حضور غوث پاک بھی مولا کہیں. ارے جن کو امام اعظم ابو حنیفہ جیسے بھی مولا کہیں. مولا کہا مولا. مولا لکھا ہے آپ کی کتاب شرف فقہ اکبر اٹھا کے دیکھو, شرف فقہ اکبر میں علامہ علی بن سلطان القاری لفظ مولا لکھا ہے. پھر پوچھتے آپ بھی مولائی ہیں؟ میں نے کہا ہم ہی تو مولائی ہیں, یہ وہ تو نری ملائی ہیں, اور وہ بھی کسی اور چیز کی, دودھ کی نہیں. گرامی قدر حضرات توجہ کرو. مولا میں مولا, اس کا علی مولا, لیکن علی ہی مولا. یہ نہیں کہ پورا جلوس گھوڑے کے سامنے ہاتھ باندھے مولا مولا مولا. میں نے کہا گھوڑے کھوتے نہیں مولا, علی مولا. بات توجہ ہے نا. یہ اجازت نہیں ہوگی کہ آپ علی مولا سے گھوڑے تک مولا لے جائیں. مولا اس کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے یا مرچیں ڈال کے مولا. میں نے کہا یہ اچھا مولا ہے, کھلا کھلا کے آپ نے اتنا کر دیا اس کو تو اپنے پاؤں سے چل بھی نہیں سکتا. اور علی مولا تو وہ ہے کہ 40 آدمی باب خیبر کو اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں سکتے. علی مولا کی ایک ضرب نے 40 قدم اٹھا کر دور پھینک دیا. اور امام راضی فرماتے ہیں علی مولا کی ضرب اس وقت علی کی نہیں تھی, خدا کی قدرت علی کے ہاتھ پر وہ کر رہا. پیار سے کہیے سبحان اللہ. یوں ہی مصطفیٰ نے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نہیں کہا کہ چلو اپنا ہے کہہ دو لا فتح الا علی. اس طرح نہیں, کچھ کر کے دکھایا. میں کل جھنڈا اسے دوں گا, سیاستہ اٹھا کے دیکھو, کل جھنڈا اس کو دوں گا میں, اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا. اس کے ہاتھ پہ فتح. سب کو انتظار تھا, سب کو انتظار تھا. حضرت عمر کہتے ہیں ہمیں انتظار تھا کہ شاید ہماری باری آ جائے. ہاں صحیح حدیث عرض کر رہا ہوں, لیکن فرمایا علی کہاں ہے؟ صحابہ علی کہاں ہے؟ علی تھے ہی نہیں ان میں. علی کدھر ہے؟ کہا اپنے خیمے میں. کیوں؟ اس کی آنکھیں دکھتی ہیں, بخار بھی ہے ان کو. فرمایا اس کو بلاؤ, اس کو بلاؤ میرے پاس. کیا ہوا؟ کہا جی میں بیمار ہوں. نبی علیہ السلام نے لعاب دہن مبارک حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا. ہم آپ کیسے ہو؟ کہا بالکل ٹھیک ہوں یا رسول اللہ. اس طرح لگتا ہے تکلیف تھی کوئی نہیں. فرمایا آگے بڑھو, یہ جھنڈا پکڑو. کہو سبحان اللہ. آج فتح تمہارے ہاتھ ہے, اللہ تمہیں فتح دے گا. مارنا نہیں, جا کے پہلے دعوت پیش کرنا. یہ محمد رسول اللہ کا طریقہ ہے. غلبہ بھی ہو تو اس طرح نہیں مارتے, اس طرح نہیں مارتے. دعوت اسلام پیش کرو ان کو, دین کی دعوت اور سلامتی کا پیغام ان تک پہنچاؤ. یہ نہیں کہ ساری رات کٹ کٹ کے 70 بندہ مار دیا. او ہو سوری. صبح پوڑی صاحب کہتے ہیں سوری سوری, نہیں سمجھ آئی. میں کہ پوڑیاں نے سوری آگڑا اور کی آگڑا, نہیں سمجھ آئی. صبح جناب پوڑی صاحب کہتے ہیں سوری. ہم نے سمجھا کہ یہاں تو کوئی دہشت گرد ہے اور یہاں تو بچے تھے, کسی شادی میں بیٹھے ہوئے تھے. 70 آدمی ہضم کر کے کہتے سوری. اس سوری نہ ہن کی سوری, بندے تو مار دیتے بے ایمانو تساں. لیکن سرکار کی تعلیمات یہ تھی علیہ السلام علی چاہتے ہی حملہ نہیں کرنا, حملہ نہیں کرنا, تبلیغ کرنی, کلمہ پیش کرنا, دعوت پیش کرنی. ان کو امن کا پیغام دو, امن کا پیغام دو, اور جو سرکش ہوں باغی ہوں پھر ان سے لڑنا ہے. حضرت مولا علی نے اتمام حجت کیا ان پر. آج حضرت مولا علی شیر خدا مرحب بھی آیا مقابلے میں. خندق میں بڑا پہلوان 1000 آدمی جی کی تنخواہ لینے والا وہ بھی آیا. حضور تب فرماتے تھے آنا من ہو, میں اپنی جماعت سالم لے آیا ہوں. کیوں؟ خطرہ جو آیا تھا, جماعت میں کمی کوئی نہیں. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو کمی سمجھے. کیوں؟ ہر ایک اپنی جگہ پہ باکمال ہے, لیکن علی کی شجاعت خاص ہے, علی کا کردار خاص ہے. علی قوت نافذہ ہے اسلام کی. علی لیظہرہ علی الدین کلہ کی شان ہے مصطفیٰ کی. تلاوت میں بھی علی کا اپنا انداز ہے. حضور حضرت علی فرماتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ نے سارے علوم, اولین و آخرین کے علوم قرآن میں جمع فرمائے. تورات زبور انجیل کے علوم بھی قرآن میں جمع فرمائے. قرآن کے علوم سورہ فاتحہ میں اور سورہ فاتحہ کے بسم اللہ میں اور بسم اللہ کے با میں. یہ علی پاک کا علم ہے. پیار سے کہیے سبحان اللہ.
ایک آدمی، میں تقریر کر رہا تھا گجرانواڑہ میں بھابی بڑے خطرناک بھابی تو ہر جگہ ہی خطرناک ہوتے ہیں، لیکن وہاں کے ہڑکے ہیں خاص، کریلا اور نیم چڑا نہیں ہوتا وہ حال ہوگی، بالکل ہڑکے جانے ہیں جناب، گٹے تو پہ جڑے وہ جناب جاتے ہی نہیں چھوڑے گے۔ انہوں نے کہا جی بھائی بسم اللہ بھی یہ تو کوئی گھڑنتی بات ہے، بھائی بسم اللہ میں کیا ہوتا ہے جی؟ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات ہے صاحب، عرفان شاہ تیرا تو نام لکھتی، بڑا بڑا نام لکھتے کہ تو بڑا مولوی ہے اور تو بھی اس طرح کی چوڑے مارتا ہے جی؟ ہاں وہ اشتہار میں لکھا ہے، تیرا نام لکھا تو وہ بڑا مولوی صاحب ہے، مولوی صاحب اس طرح کی باتیں کرتے، با سے کیا نکلے گا، وہ تو ایک حرف ہے، اور حرف تو کوئی معنی ہی نہیں دیتا، حرف نہ مسند ہے نہ مسند لے، وہ کوئی شے۔ یہ تقریر ہے باقاعدہ صاحب، پوری بڑا سپیکر لگا کے میں نے تقریر ختم کی اور انہوں نے شروع کر لی۔ میں نے کہا دیکھو یہ جو فنیر آیا تھا اس نے کیا بات کی ہے، حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند لے ہوتا ہے، کوئی معنی دیتا ہی نہیں، آپ کسی سے ملے بغیر کوئی بات ہی نہیں بنتی، وہ حرف کیا کرے گا، یہ بائے بسم اللہ میں کیا ہے باب کیا ہے، یہ علی فرما رہے ہیں اور یہ علی المرتضیٰ کی اولاد سے آیا بندہ بیان کر رہا ہے، اور نہ کوئی اس بات میں سے نکال ہے نہ کوئی بات ہے اس میں، باب کیا ہے۔ ہم نے بھی سپیکر لگایا نا تو ہم نے کہا صاحب اب آپ ختم کریں گے تو کوئی بات کریں گے نا، آپ ذرا سا بند کریں تو ہم آپ بیان کریں گے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول مبارک کو الاتقان میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کیا، تفاسیر میں تو پہلے موجود ہے۔ حضرت امام محمد باقر عالم الہدا، حضرت امام علی مقام کے پوتے، انہوں نے یہ تفسیر بیان کی ہے۔ یہ مولا علی کا جو قول ہے نا اس کی تفسیر حضرت امام محمد باقر نے بیان کی، عالم الہدا نے، امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی استاد ہیں، بلکہ استاد تو امام جعفر صادق ہے، امام باقر سے دعا لی ہے آپ نے۔ عالم الہدا یہ لقب ہے آپ کا، ہدایت کا بلند عالم ہے آپ، امام محمد باقر تفسیر بیان فرماتے، فرمایا مولا علی نے جو فرمایا کہ بائے بسم اللہ میں سارے علوم جمع ہو گئے، تو با تو ایک حرف ہے، اسناد ہی نہیں ہوتا اس کا، ایک حرف کیا کرے گا، کیا تفسیر ہے اس کی؟ فرمایا با کی وضع کیا کی، با کی وضع کیا ہے، اہل لغت کے ہاں با کی وضع کیا ہو، بات سمجھ نہیں، پرانا بیس ہی انکاریوں نے با کر دیتا ہے اس میں جی، بیتے سے ہی پڑھا دیتے ہیں، بات آسا پڑھا دیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے وقت میں بھی با ہو گئی تھی کیونکہ قاری صاحب سے ہی ہم نے بھی پڑھا، الف با تا سا، تو انہوں نے کہا یہ با کیا ہے؟ حضرت امام محمد باقر فرماتے ہیں با کی وضع کیا ہے، کیا وضع ہے، کس لیے وضع ہوا با، با کی وضع کس لیے ہے؟ الباء للالصاق، با تو الصاق کے لیے ہے، اور الصاق کیا ہے؟ ما سوى اللہ سے توڑنا، اور جس کے ساتھ با ہے اس کے ساتھ جوڑنا۔ فرمایا اگر انبیاء کی ساری دعوت کو، اگر ساری دعوت کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہی تو ہے کہ ما سوى اللہ سے تعلق بندوں کا توڑنا اور خدا سے جوڑنا۔ فرمایا ساری دعوت قرآن کی، امثال بھی ہیں، قصص بھی ہیں، تذکیر بھی ہے، تنذیر بھی ہے، تبشیر بھی ہے، بہت کچھ ہے، لیکن جب قرآن پاک کا ایک لفظ میں خلاصہ بیان کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کہا مخلوق کا ما سوى اللہ سے تعلق توڑنا، خدا سے جوڑنا۔ ایک لفظ میں 30 سپارے کا مضمون اگر بیان کرنا ہو تو یہی تو ہے کہ سارے قصے بیان اسی لیے ہوئے ہیں کہ ما سوى اللہ سے توڑنا، اللہ سے جوڑنا۔ تو فرمایا با کی وضع بھی تو اسی لیے ہوئی ہے کہ ما سوا سے توڑ کر با جس کے متعلق ہے اس سے تعلق کو جوڑ دیتی ہے، اور یہ مقصد ہے الباء للالصاق کہ اس میں معنی کا ایک سمندر موجود ہے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ سارے جو علوم ہیں اس کی جامع یہ حرف موجود ہے۔ یہ مطلب ہے حضرت مولا علی کے ارشاد فرمانے کا۔ وہ مدینۃ العلم کے باب ہیں، گرامی قدر حضرات، وہ ہمارے مولا ہیں، لیکن اس مفہوم کو اتنا وسیع کر کے واقعی خدا بنانا یا پھر گھوڑے گدے تک جا کر اس کا اطلاق کرنا، یہ مولا کی توہین ہے۔ حضرت محبوب ہیں، معنی محدثین نے کیا بیان کیا؟ حضور فرماتے ہیں جس کا میں محبوب ہوں، مولا بمانا محبوب۔ اور یہ غزوہ خیبر میں یہ لفظ صرف جامع ترمذی میں نہیں یا مشکاہ شریف میں نہیں بلکہ بخاری و مسلم میں اٹھا کے دیکھو، حضور فرماتے ہیں
ہم جھنڈا کل اسے دیں گے جس کے ہاتھ پہ فتح بھی ہوگی، اور اس کی شان یہ ہے کہ یحب اللہ و رسولہ، وہ محبت کرتا ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے۔ سنیو زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ پولی صاحب کہتے ہیں سوری، انہوں نے کہا جی بھائی بسم اللہ بھی یہ تو کوئی گھڑنتی بات ہے، بھائی بسم اللہ میں کیا ہوتا ہے جی؟ یہ کوئی گھڑی ہوئی بات ہے صاحب؟ عرفان شاہ تیرا تو نام لکھتی، بڑا بڑا نام لکھتی ہے کہ تو بڑا مولوی ہے اور تو بھی اس طرح کی چوڑے مارتا ہے جی؟ ہاں وہ اشتہار میں لکھا تیرا نام لکھا تو بڑا مولوی صاحب ہے، مولوی صاحب اس طرح کی باتیں کرتی؟ با سے کیا نکلے گا؟ وہ تو ایک حرف ہے، اور حرف تو کوئی معنی ہی نہیں دیتا۔ حرف نہ مسند ہے نہ مسند لے، وہ کوئی شے؟ یہ تقریر ہے باقاعدہ صاحب، پوری بڑا سپیکر لگا کے میں نے تقریر ختم کی اور انہوں نے شروع کر لی۔ میں نے کہا دیکھو یہ جو فنیر آیا تھا اس نے کیا بات کی ہے، حرف تو نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند لے ہوتا ہے، کوئی معنی دیتا ہی نہیں، آپ کسی سے ملے بغیر کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ وہ حرف کیا کرے گا؟ یہ بائے بسم اللہ میں کیا ہے؟ باب کیا ہے یہ؟ علی فرمایا دنیا میں جب کبھی کسی مسلمان کے اندر غیرت اور حمیت کا جذبہ جاگتا ہے تو یقین فرمائیں اس میں مولا علی کا حصہ موجود ہوتا ہے۔ غیرت و حمیت کا تو استعارہ ہے مولا علی، ایک علامت ہے مولا علی، ایک شعیرہ ہے مولا علی، اور قیامت تک جب بھی جذبہ غیرت و حمیت مسلم امہ میں بیدار ہوگا، یہ مولا علی کی تحریک ہے اور مولا علی کے بیٹوں کی تحریک ہے۔ اللہ کے فضل سے جن کے سینوں میں ان کی محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں غیرت ملی نصیب فرماتا ہے اور ملی غیرت و حمیت عطا فرماتا ہے، اور یہ جذبہ قیامت تک مسلمانوں میں موجود رہے گا۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ جب تک جذبہ موجود ہے تب تک جہاد کے میدانوں میں نعرہ مستانہ یا علی اور نعرہ حیدری گونجتا رہے گا، مولا علی کی یادیں برقرار رہیں گی۔ مولا علی میدان جہاد کو آباد کرنے والے ہیں، مولا علی جن کا چچا شہید ہے، امیر حمزہ جو خود شہید ہیں، جن کا بھائی شہید ہے، جن کے بیٹے شہید ہیں، جن کے پوتے شہید ہیں۔ دیکھو مشہد شہداء ہے مولا علی۔ ایسا کوئی ہوگا جس کے بھائی شہید ہوں، وہ خود شہید ہو، ان کا بمنزل باپ عم الرجل سن و ابی ہے، چچا شہید ہے، بھائی شہید ہیں، بیٹے شہید ہیں، اس نے مسجد بھی آباد کی، مولا علی نے مسجد بھی آباد کی، مدرسہ بھی آباد کیا، مقتل بھی آباد کیا، اور اسلام کے ہر میدان میں ہر شعبے میں اسلام کے لیے رہنمائی کا کام کیا، مسلمانوں کے لیے اسلام کے اندر رہنمائی کا کام کیا۔ اہل اسلام قابل صد مبارکباد ہیں آپ لوگ۔ میں کچھ حوالے اور بھی لایا تھا، میرے پاس کتابیں بھی تھی، لیکن آپ یقین فرمائیں ابھی تک تو تمہید میں ہی کتابیں کھولنے کا موقع ہی نہیں بنا۔ میں آپ کے لیے شفا شریف بھی لایا تھا اور جامع الاحادیث سے میں ایک ترتیب کے ساتھ احادیث بھی پیش کرتا، لیکن بہت وقت ہو گیا ہے، کل کو بھی انشاءاللہ واضح ہے، اور پھر آپ حضرات روزہ سحری کے لیے بھی تھوڑی دیر اگر سو کر آپ اٹھیں گے تو یہ تمام امور ہیں، اس لیے میں آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جذبے اور زیادہ سلامت رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی صحابی منبع العلم والحکم مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا الہ العالمین۔ اپنے فضل و کرم سے حضور کی وجاہت کا صدقہ، حضرت مولا علی کی ولایت کا صدقہ، تمام محبوب بندوں کا واسطہ، رمضان شریف کا واسطہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم سے راضی ہو جا، یا الہ العالمین اپنی اور اپنے حبیب کی رضا ہمیں نصیب فرما۔ یا اللہ حضور کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مولا مشکل کشا کا صدقہ سب کی تکلیفیں دور فرما، غم و مصیبت سے سب حاضرین کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پر ہمیں قائم و دائم رکھ۔ یا الہ العالمین اپنے محبوب بندوں کا واسطہ، رمضان شریف کا صدقہ، یا اللہ سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، اسباب رزق میں برکتیں عطا فرما۔
یا الہ العالمین سب کو اطمینان قلب عطا فرما. یا اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما. حضور نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کی حلاوت و لذت نصیب فرما. یا الہ العالمین آج کی محفل کے اہتمام میں کسی طرح دام در میں قدم سخنے جن لوگوں نے حصہ لیا ان کو بابرکت فرما. یا اللہ ان کو دین دنیا کی خیر و برکت نصیب فرما. حضرت مولا علی کا صدقہ یا الہ العالمین ہمیں اپنے خاص ذکر کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. مذہب مہذب اہل سنت و جماعت کا بول بالا فرما. یا الہ العالمین صحابہ سے محبت رکھنے کی، اہل بیت اطہار سے محبت رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ہم سب کو صراط مستقیم پر قائم فرما. یا الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما. اللہم اید الاسلام والمسلمین بامام الحکم العادل. اللہم قاہر اعداءنا وشتت شملہم وفرق جمعہم وخرب بنیانہم وبدل احوالہم وخذ مخز عزیز مقتدر. کچھ دوستوں نے دعا کے لیے کہا یا الہ العالمین اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی وجاہت کا صدقہ اور خاص تمنائیں دعائیں قبول فرما. یا الہ العالمین ہمارے عزیز قمر صاحب ان کی بچی بیمار ہے، اپنے حبیب پاک کی وجاہت کا صدقہ جتنے مسلمانوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعا کے لیے سب کے ہاتھوں کا صدقہ یا اللہ ان کی بچی کو صحت و شفا نصیب فرما. یا الہ العالمین اور بچوں کے لیے بھی خالد صاحب نے کہا دعا کے لیے یا الہ العالمین ان بچوں کو بھی صحت و شفا عطا فرما. جتنے مسلمان یہاں موجود ہیں جس کسی نے نہیں بھی کہا مجھ تک نہیں پہنچا لیکن دل میں کوئی دعا ہے، تمنا ہے، آرزو ہے، یا الہ العالمین اپنے حبیبوں کا صدقہ محبوب بندوں کا واسطہ سب کی دعائیں قبول فرما. سب کے حال پہ فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما. یا اللہ مغفرت فرما. یا الہ العالمین ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما. نبی پاک کے وعدے کے مطابق یہ عشرہ آخری رمضان المبارک کا اس کا اثر خاص ہے اتقم من النار. یا اللہ ہمیں جہنم سے آزادی نصیب فرما. ہم نے مولا علی کا اتنا ذکر کیا، یا اللہ جن کی زیارت سے بندہ جنتی ہوتا ہے ان کے ذکر میں بھی کچھ برکت ہے. میرے مالک ان کا صدقہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. ہمیں بھی ان جیسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین ان جیسا جذبہ نصیب فرما. یا الہ العالمین ہمارے مسلک محبت کو اور زیادہ عروج عطا فرما اور ہمیں اپنے بزرگوں کے کارہائے نمایاں ان کے فضائل مناقب اہل سنت کے طریق پر سمجھنے کی اور ان کے دن منانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنا تشخص اہل سنت کا قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اولیاء کی جماعت، علماء ربانیین کی یہ جماعت اس پہ اسی پہ اور اسی جھنڈے کے نیچے ہم کو زندہ رکھ اور اسی جماعت کے ساتھ ہمیں موت نصیب فرما. یا الہ العالمین اولیاء کاملین کی رفاقت ہمیں نصیب ہو. اہل سنت و جماعت اسی جماعت حقہ کے ساتھ ہمارا انجام فرما. اس مسجد کو سنٹر کو یا اللہ آباد فرما. اس کے نمازیوں کی خیر فرما. حضرت صاحبزادہ ہمارے عزیز اقتدار حسین مولانا ربانی صاحب اس مسجد کے سنٹر کے جتنی انسامی جتنے علماء آئے ہیں، قراء، حفاظ، علماء تشریف فرما ہیں، یا الہ العالمین سب کو علم نافع میں، عمل نافع میں اور برکتیں عطا فرما. یا الہ العالمین سب کی مساعی دینیاں قبول فرما. یا اللہ جتنے عاشقان مصطفیٰ یہاں موجود ہیں ان سب کے حال پہ رحم فرما. یا اللہ تمام دنیا کے مظلوم مسلمان دنیا میں بے شمار مسائل اور مصیبتوں میں مبتلا ہیں، یا اللہ ان کی مصیبتیں حل فرما. یا اللہ ان کی مصیبتیں دور فرما. حضرت مفتی صاحب کا بھی پتہ چلا مجھے، مرحوم و مغفور وہ مفتی اقتدار احمد صاحب حضرت اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے جلیل القدر عالم اہل سنت و جماعت کے، ان کے حق میں دعا کیجیے. اللہم اغفرہ ورحمہ، اللہم اغفرہ ورحمہ، اللہم اغفرہ ورحمہ. میرے استاد گرامی، استاد ہزاروں علماء کے استاد حضرت علامہ مولانا محمد نواز صاحب، رمضان المبارک 1 تاریخ کو ان کی وفات ہوئی ہے پاکستان میں. ہمارے مربی محسن، ہمارے مشفق استاد تھے. ہم نے ابتدا سے لے کر جو کچھ بھی 2-4 لفظ آتے ہیں یہ ان کے خاص کرم سے ہے. تو ہمارے استاد تھے، وہ ان کا بھی وصال ہوا، ابھی ان کا چیلم شریف بھی نہیں ہوا، رمضان شریف کے بعد ہوگا. ان کے حق میں بھی دعا فرما دیجیے، اللہ ان کے مرتبے بلند فرما، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا. حضرت مفتی صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرما، اللہ تعالیٰ ان کی دینی کوششیں قبول فرما، ان کے دینی کاموں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ ان کی اولاد کو، ان کے ماننے والوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما. جتنے علماء، قراء، عوام، اہل سنت، مسلمان، عاشقان مصطفیٰ جن کا بھی وصال ہوا ہے ان دنوں میں،
صحیح العقیدہ سنی مسلمان یا الہ العالمین ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، یا الہ العالمین ان کی آخرت کی سب منزلیں ان پر آسان فرما بحرمت سید الابرار وآلہ الاخیار وصلی اللہ تعالی واصحاب الکبار وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، واسطہ علی عباکہ، صدقہ خیر النساء کا، اور شہید کربلا کا غم نہ ہو روز جزا کا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ، یا الہی صدقہ آل رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا جوامع الخير كله، اللهم اجعلنا في زمانك وأمانك وإحسانك، یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان، ارحم عبادک یا رحمان، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم احفظنا من کل شر الدنیا وشر الآخرہ، اللہم احفظنا من شر الشیطان وشر الانسان، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، یا الہی سردر احمد پہ ہو وقت اجل، مرشدی سردار احمد بارضا کے واسطے، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔